بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے؟ تم خود تہجد تک نہیں جاتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے بھی نا تہجد ادا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے؟ معجزات کرنے کی طاقت، ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت، اللہ کا لاڈلا بننے کی طاقت۔ اتنے مضبوط ہتھیار کو اٹھا لوگے تو دنیا کی ہر جنگ فتح کر لوگے۔ ٹوٹے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اندھیری راتوں میں جہاں خاموشی کا ڈیرا ہوتا ہے، سارا جگ سوتا ہے اور میرا اللہ میرے روبرو ہوتا ہے۔ ساتویں آسمان سے آتا ہے پہلے آسمان پر اس کے لیے جو نیند قربان کر کے اس کے در پر حاضر ہوتا ہے۔ کچھ کو جگاتا ہے وہ کہ اس سے باتیں کر لے، کچھ کی آنکھوں پر نیند کا زور کوسوں دور ہوتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے آدھی رات کو تمہارا کلام کرنا، اسی لیے تو فقط تم بولتے ہو اور سارا جگ خاموش ہوتا ہے۔ منوا لو جو بھی منوانا ہے، وہ ہر بات مانے گا۔ اس وقت میں تو بس اللہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ مانگ لو جو بھی مانگنا ہے اللہ سے، اس کڑی تم نے دعا میں مانگا ہر ایک لفظ قبولیت کی انتہا کو پہنچتا ہے۔ یہ جو زخم ہے تمہارے دل پر تمہیں سونے نہیں دیتے، تمہارا اللہ کو پکارنا تمہارے زخموں پر مرہم ہوتا ہے۔ تمہاری فریاد پر جب وہ آگے بڑھ کر تمہیں تسلی دیتا ہے، ہر غم دور ہوتا ہے۔ یقین جانو بے حد سکون ہوتا ہے۔ کیا بتاؤں کتنا سکون ہے ان قیمتی لمحات میں۔ محبت عشق سے ملتی ہے اور ہر درد دور ہوتا ہے۔ لازمی ملے گا تہجد کے سجدوں میں تم کو وہ جس کی تم تلاش میں ہو۔ کائنات کی ہر ناممکن چیز کو ممکن کروا دیتی ہے تہجد۔ بس سمجھ لو بڑے خاص ہو تم جو نوازے گئے ہو سجدہ تہجد سے، ورنہ ہر ایک کو تو نہیں نصیب ہو جایا کرتی نماز تہجد۔ بس جان لو کہ اگر دعا تہجد تک لے آئی ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرے گا، کیونکہ تہجد تک تم خود نہیں آتے بلکہ اللہ تمہیں لاتا ہے، اور تہجد تک انہیں لایا جاتا ہے جن کے مقدر میں دعاؤں کی قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ تم دیکھو گے عنقریب اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا۔ ذرا تہجد میں دل لگا کر تو دیکھو، کبھی معجزے دیکھنے سے محروم نہیں رہو گے۔ تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ جب نیند آنکھوں سے اڑ جاتی ہے تو وقت تہجد آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے۔ جب تڑپ بڑھ جائے تو بات سجدوں سے بھی کہیں آگے پہنچ جاتی ہے۔ آدھی رات کو کیا گیا سجدہ قبولیت کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ جو مقدر میں نہیں، تہجد وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ اندھیری رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوران دعا آنکھ سے بہنے والا آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو اور پورے یقین سے مانگو۔ وقت تہجد پھیلائی گئی جولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ یہ جو تمہارا بغیر قضا تہجد میں اٹھنا ہے یہ بے وجہ نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ یہ جو تہجد کے وقت تم آنسو بہاتے ہو اور اللہ کو سب بتاتے ہو، یہ سب کچھ اللہ خوشی میں تبدیل کرنے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے
تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہاری تہجد کی نماز ہی تمہارے مقدر سے لڑ سکتی ہے۔ جو دعاؤں سے نہیں ملا اسے تہجد میں ڈھونڈو تم۔ اللہ پر توکل کی سیڑھی پکڑ کر دعاؤں کا تسلسل نہ توڑو تم۔ تمہاری کہانی مکمل ہوئی ہی کہاں ہے ابھی؟ قبولیت کے امکان ختم کیسے ہو سکتے ہیں جب قبول کرنے والا لازوال ہو؟ کر دیا ہوگا تمہاری سسکیوں کو نظر انداز اللہ نے، ایسے نا امید نہ ہونا تم۔ کرو نیندے قربان تہجد میں، پھر اس کے معجزے دیکھنا تم۔ تکلیفوں سے یہ مت سمجھنا کہ وہ پیار نہیں کرتا، اللہ کو محبوب سب سے زیادہ ہو تم۔ ایک بات کہوں، تہجد نصیب نہیں ہوتی سب کو، تمہیں ہوئی ہے کیونکہ اللہ کو سب سے پیارے ہو تم۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا؟ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے آسمان جلوہ گر ہوتے ہیں، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اپنے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے، اور اللہ کیسے اپنی لاڈلی کی دعا کو رد کر سکتا ہے جو اس نے تہجد کے وقت مانگی ہو۔ تہجد کا ایک سجدہ بند دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نیند سے اٹھا کر تمہیں تہجد کے سجدے کی طرف کھینچ لا رہا ہے تو تم بھی امید رکھو کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن خواہشوں کا ذکر انہوں نے اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایسے ہی نہیں تم اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے ہو۔ اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے۔ اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو نماز تہجد ادا کرو۔ اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پاک پڑھو۔ اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اس رب پہ یقین، جب آپ ایک بار اللہ پہ یقین کرنا سیکھ لیں گے نا تو اس ذات کی قسم آدھی سے زیادہ زندگی تو ایسے ہی آسان ہو جائے گی۔ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ کا یقین آپ کو مشکل سے مشکل منزلوں سے کیسے آسانی سے گزار دے گا۔ صرف آپ کا یہ کہنا، اے اللہ میری ہر مشکل آپ ہی حل کرتے ہیں، مجھے اس مشکل سے بھی نکال دیں۔ اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستہ کھولے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس کی قدرت کی شان ہے بندے کو اپنے قریب سے قریب تر لانے کی۔ اکثر تو میری آنکھیں اس بات پر نم ہو جاتی ہیں کہ اللہ میں اتنی گنہگار ہوں اور آپ نے میری مشکل ایک بار کہنے سے ہی حل کر دی۔ وہ بہت مہربان ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ، بس اس کی قربت شرط ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات نا ہمیں اپنی ہی مانگی ہوئی دعاؤں کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ سے ہر کام میں بہتری مانگا کریں، جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہ مانگا کریں۔ اللہ سے مخلوق کے بجائے اللہ کا ہی ساتھ مانگا کریں۔ اس کو اپنے دل کا حال بتایا کریں اور پھر دل کو اس کے حوالے کر دیا کریں۔ یقین کریں وہ آپ کو نہ کبھی چھوڑے گا نہ آپ کو خود سے دور کرے گا۔ جب اللہ کو حال دل سنانے کی عادت ہوگی
تو پھر اس کے علاوہ کسی کی چاہ نہ رہے گی، اور جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان کو دنیا کے غم نہیں رلاتے۔ الرحمن ہے وہ، اگر وہ تم پر رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ الودود ہے وہ، اگر وہ تم سے محبت نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ الفتاح ہے وہ، اگر وہ تمہارے لیے بند دروازے نہیں کھولے تو کون کھولے گا؟ الرزاق ہے وہ، اگر وہ رزق نہیں دے گا تو کون دے گا؟ السمیع ہے وہ، اگر وہ تمہیں نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ الغفور ہے وہ، اگر وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ الوکیل ہے وہ، اگر وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کچھ فیصلے اللہ کے سپرد کیے جاتے ہیں اور کر دینے چاہیے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ وہ جو کن فیکن کا مالک ہے وہ سب سے پہلے آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ پہلے کاسا بڑھا دیتا ہے پھر دامن خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس کی رضا میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ تب سمجھ میں آتا ہے جب انسان دل سے سمعنا و اطعنا کہتا ہے اور اپنا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔